علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک سیدی و رحمت للعالمین بحمد اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ مسجد قبلتین میں موجود ہیں۔ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف منہ فرمایا تھا۔ وہ کچھ واقعہ اس طرح ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسجد قبلتین اس جگہ پر حضور تشریف فرما تھے، اور 17 ماہ تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور 17 ماہ کے بعد 2 ہجری میں یہاں حضور تشریف فرما تھے اور نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بار بار بات آ رہی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا، کعبۃ اللہ شریف ہوتا، تو بار بار آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف فرمائے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ محبوب تحقیق آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش یہی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہونا چاہیے۔ تو نماز کے اندر ہی وحی اتری اور جبریل امین نے آ کر عرض کیا کہ رب فرماتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف فرما لیں۔ تو نماز کے اندر ہی آپ نے قبلہ جو بیت المقدس تھا اس کی طرف سے منہ کو پھیر کر مسجد حرام کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے منہ کر لیا۔ ایک ہی نماز میں آپ نے 2 قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس مناسبت سے یہاں جو مسجد تعمیر کر دی گئی ہے اس کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، وہ اس سمت کی تعین کرتے ہوئے یہاں پر وہ جائے نماز اوپر بنا دی گئی، اس طرف آپ نماز پڑھا رہے تھے، پھر یہ بیت المقدس کی طرف ہے، اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ادھر پھیرا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے محراب، ادھر سرکار نے چہرہ پھیرا، یہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے، مسجد حرام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم رحمت عالم علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ کے ساتھ یہاں پر سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی، نوافل ادا کرنے کی، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کے صدقہ وطن عزیز ملک پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔